شیخ میرا تیسرا سوال ہے، محمد بن عبد الوہاب جو کہ اہل حدیثوں کے بڑوں میں سے ہیں، اور اہل حدیثوں کو آج وہابی بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ میری ایک بریلوی عالم سے بات ہوئی تو وہ اپنی ہسٹری بتانے لگے کہ ہمارے بزرگ جو تھے وہ محمد بن عبد الوہاب کو برا بھلا کہتے تھے، ٹھیک بندہ نہیں سمجھتے، لیکن آج کے اہل حدیث انہیں اچھا سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اہل حدیث تو انگریزوں کی پیداوار ہے، یہ تو اتنا پرانا عقیدہ نہیں ہے، تو کیا مناسب جواب ہے اس سے؟ بولے اس کا سب سے آسان جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ بولے پہلے آپ جائیں گھر پہ رات کو بیٹھ کے اکیلے میں سوچیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اہل حدیث جو نا وہ انگریزوں کی پیداوار ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب بھی گزرا ہے۔ تو محمد بن عبد الوہاب تو اس زمانے میں گزرا جس زمانوں میں انگریز ہی نہیں گزرے۔ تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ اہل حدیث انگریزوں کی پیدائش ہے، ایک طرف اہل حدیثوں کو انگریزوں سے پہلے بھی مان رہے ہو۔ تو پہلے تو آپ اکیلے میں بیٹھ کے سوچو ذرا اس بات کو کہ آپ کے بزرگ جو پہلے یہی ٹوپی ڈرامہ کرتے رہے، یہ صحیح تھا یا نہیں تھا۔ پھر اگر ایک دفعہ بات سمجھ میں آ جائے نا، نہیں یہ اگر محمد بن عبد الوہاب پہلے، اس کا مطلب دال میں کچھ کالا، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے تو ایک طرف ہمیں یہ کہانی بھی سنائی ہے کہ یہ انگریزوں کی پیدائش، بات ایسے نہیں ہے۔ پھر محمد بن عبد الوہاب کے خلاف جتنی بھی اس قسم کی جو روایات آتی ہیں، صاحب در مختار نے جو نا وہ لکھی ہیں، صاحب در مختار سے سب لوگوں نے نقل کی ہے۔ تو سیدھا سا طریقہ ہے، الاسناد من الدین، سند دین ہے۔ اور جو وہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ سند مسلمانوں کا ہتھیار ہے، واقعی ہے۔ بھائی محمد بن عبد الوہاب نے یہ ظلم کیا، یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، بالکل ٹھیک، ہم قبول کرنے کو تیار ہیں، ہمیں کیا پریشانی ہے اس میں؟ سند بیان کریں صحیح اور متصل۔ اگر صحیح متصل سند آ جاتی ہے تو پتہ لگا آپ کے اسلاف نے جو روایت کیا وہ بالکل صحیح ہے، ہمارے والوں نے جو ہے وہ کچھ ایسی مبالغرائیاں کر دی ہیں۔ اور اگر سند نہیں آ سکی تو پھر اس کے لیے دعوت فکر بن جائے گی کہ میں نے جو آپ کو بیان کرایا وہ آپ اٹھا کے پڑھ لیں۔ ایک صرف رئیس احمد ندوی صاحب کی جو کتاب ہے نا، محمد بن عبد الوہاب ایک بدنام مجاہد، وہ آپ اسے پڑھنے کے لیے دے دیجیے گا، سارے حوالے اس کے اندر موجود ہیں۔